بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 108 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سبب خفا میں سے ایک سبب ہے التفات، اس کا بیان پڑھیں گے۔ ابدال الخطاب بالغیبہ، وقد یقلب اللہ تعالی اسلوب الکلام بأن یقتضی الاسلوب الخطاب فیأتی بالغائب، نحو قولہ تعالی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی اسلوب کلام یا انداز بیان میں قلب ہو جاتا ہے، چنانچہ اسلوب کلام تو خطاب چاہتا ہے لیکن کلام غائب کی صورت میں لایا جاتا ہے، فیاتی بالغائب، غائب کی صورت میں لایا جاتا ہے۔ نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے لے کر چلتی ہے۔ پہلے ایک تھا خطاب اذا کنتم فی الفلک، جب تم لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہو، آگے فرمایا وجرین بہم، اور وہ لوگوں کو لے کر چلتی ہے موافق ہوا کے ذریعے سے۔ تو پہلے خطاب تھا اور پھر اس سے جو ہے وہ غیبت کی طرف منتقل ہو گئے۔ تو اس عبارت سے مصنف کا مقصد جو ہے وہ التفات کو بیان کرنا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے، اور اس کی صورتیں کتنی ہیں وہ بھی ہم آج کے سبق میں بیان کریں گے اور اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ التفات کہتے ہیں کسی معنی کو طرق ثلاثہ، تکلم، خطاب، غیبت میں سے کسی ایک طریقے سے تعبیر کرنے کے بعد اسی معنی کو دوسرے طریقے سے تعبیر کیا جائے، یعنی طرق ثلاثہ جو ہیں کلام کے، تکلم ہے، خطاب ہے، غیبت ہے، ان میں سے کسی ایک طریقے سے پہلے اس کو تعبیر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی معنی کو دوسرے طریقے سے تعبیر کیا، جیسے کہ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، اب جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ لوگوں کو لے کر چلتی ہیں، تو پہلے جو ہے وہ اس کو تعبیر کیا خطاب سے، کتاب کے اذا کنتم، جب تم ہوتے ہو کشتی میں، وجرین بہم، پھر اس کو خطاب سے غیبت کی طرف جو ہے وہ منتقل کر دیا اور فرمایا کہ وہ کشتیاں لے کر لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے چلتی ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ غیبت کی طرف منتقل ہو گیا، اس کو التفات کہا جاتا ہے۔ یہ التفات الانسان سے ماخوذ ہے، جیسے انسان جو ہے وہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں طرف ملتفت ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اسی طرح متکلم ایک طریق سے دوسرے طریق کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی خوبی یہ ہے کہ جب کلام ایک طریق سے دوسرے طریق کی طرف نقل کیا جاتا ہے تو یہ سامع کے لیے نشاط اور سرور قلب کا ذریعہ بنتا ہے، تو یہ گویا کہ اس کا مقصد ہے، اس کی خوبی ہے کہ جب ایک طریق سے دوسرے طریق کی طرف منتقل کیا جاتا ہے کلام، تو یہ سامع کے لیے نشاط اور سرور قلب یعنی دل کی خوشی کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ ہر نئی چیز جو ہوتی ہے وہ لذیذ ہوتی ہے، اگر ایک ہی طریقے سے گفتگو کی جائے تو اس سے طبیعت اکتانے لگتی ہے، اس لیے جو ہے وہ طریقہ جو کلام ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، تو اس کو تبدیل کیے جانے کو جو ہے وہ التفات کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے مثال دی حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، اس کی اصل وجرین بکم ہے، یعنی جیسے خطاب شروع میں ایسے ہی وجرین بکم ہونا چاہیے۔ اب اس میں نکتہ یہ کہ جن لوگوں سے خطاب ہے وہ جہاز پر سوار ہونے کے وقت حاضر ذہن تھے اور ہلاکت اور مخالفت ہوا کے غلبے سے ڈرتے تھے یا ڈرے ہوئے تھے، لہذا ان سے حاضرین جیسا خطاب کیا گیا۔ جب پھر خوشگوار ہوا چلی اور وہ ہلاکت کے خوف سے مطمئن ہو گئے تو اس وقت ان کا وہ حضور قلب باقی نہ رہا جو ابتدا میں تھا، یعنی جس طرح وہ شروع میں بیٹھے ہوئے تھے نا، جب مخالف ہوا چل رہی تھی اور وہ ڈوبنے کا اندیشہ تھا، تو اس وقت جو ایک حاضر دماغی تھی وہ چلی گئی،
جب ہوا جو ہے وہ صحیح ہو گئی، خوشگوار ہو گئی. اور یہ انسان کی عادت ہے کہ اطمینان قلب کی حالت میں خدا کو بھول جاتا ہے. پس جب وہ خدا کی طرف سے غائب ہو گئے تو حق تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر غائب کے صیغے سے کیا، یعنی وجرین بہم بریح طیبہ کہا. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر دھیان نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پھر غائب کے صیغے سے ذکر کیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حامی پھر وہ غائب ہو گئے. اس التفات کی 6 صورتیں بنتی ہیں. نمبر 1، پہلی جو صورت ہے یا پہلی جو قسم ہے وہ ہے تکلم سے خطاب کی طرف. اس کی مثال جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اب دیکھیں وَمَا لِيَ، مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا. یہ تکلم ہے، اپنے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. آخر میں فرمایا، حالانکہ اس کو ارجع ہونا چاہیے، ترجعون نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تکلم ہے تو پھر آخر میں تکلم، لیکن یہاں پر التفات ہوا ہے اس لیے پہلے تکلم پھر خطاب. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. دوسری قسم ہے غیبت. اس کی مثال قرآن کریم سے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ. اب یہاں پر شروع میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا، ہم تو جو ہے ہم نے آپ کو فتح مبین دی. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ وہ اللہ تمہیں معاف کرے. یہاں سے غیبت کی طرف منتقل ہو گئے. شروع میں تکلم تھا لیکن آگے غیبت کی طرف منتقل ہوئے. اَيْ لَنَغْفِرُ لَكَ، یہاں پر یہ ہونا چاہیے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، جو ہے وہ تکلم سے غیبت کی طرف منتقل ہوئے، اس وجہ سے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ التفات پایا جاتا ہے. نمبر 3، تیسری جو قسم ہے خطاب سے تکلم کی طرف، یہ قسم قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، اس کی مثال موجود نہیں ہے. یہ تیسری قسم ہے التفات کی. التفات کی چوتھی قسم ہے غیبت. جیسے یہی جو مثال ہے حتی اذا کنتم، یعنی پہلے خطاب سے غیبت کی، یہاں سے غیبت، اس غیبت سے مراد خطاب سے غیبت، اور پہلا جو غیبت تھا وہ تکلم سے غیبت کی طرف تھا. اب یہاں سے جو ہے وہ جو مثال متن میں ذکر کی حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، وجرین بکم ہونا چاہیے، اور وہ تمہیں لے کر چلتی ہیں کشتیاں، لیکن اس کو جو ہے وہ التفات کیا اور جو ہے وہ پہلے خطاب کا صیغہ لائے، خطاب کیا پہلے، اور پھر اس کے بعد غیبت کی طرف منتقل ہو گئے وجرین بہم. نمبر 5، پانچویں مثال ہے غیبت کی طرف سے خطاب، یعنی پہلے خطاب پھر اس کے بعد جو ہے وہ غیبت کا ذکر کیا، یعنی غیبت پہلے ہے اور خطاب بعد میں ہے. جیسے اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فسقناہ، ای فساقہ اللہ. تو یہ جو مثال ہے اس میں پہلے کیا ہے، پہلے غیبت ہے اور پھر آخر میں تکلم ہے فسقناہ. نمبر 6، اس کی چھٹی جو صورت ہے وہ ہے خطاب کی، یعنی کہ پہلے غیبت کا ذکر ہے اور اس کے بعد خطاب کی طرف منتقل ہوئے اور اس کو جو ہے التفات کیا خطاب کی طرف. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ. پہلے دیکھیں وَسَقَاهُمْ غیبت ہے، پھر خطاب کی طرف منتقل ہوئے، فرمایا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ، جزا كَانَ لَهُمْ ہونا چاہیے اس حساب سے، جیسے کہ شروع میں غیبت ہے، لیکن یہاں پہ التفات ہوئے، غیبت سے خطاب کی طرف منتقل ہوئے ہیں. تو یہ 6 صورتیں جو ہیں یہ التفات کی بنتی ہیں. ہم نے ان کے ساتھ آپ کو ان کی مثالیں بھی بتا دی ہیں کہ یہ جو 6 مثالیں ہیں ان کی کیا کیا، 6 صورتیں ہیں ان کی کیا کیا مثالیں ہیں قرآن کریم سے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسباب خفا میں سے دوسرے سبب ابدال کی مزید ایک قسم یعنی التفات اور اس کی 6 صورتوں کا بیان تفصیل سے پڑھا ہے. 6 صورتوں کا بیان جو ہے اس میں 6 صورتیں مثالوں کے ساتھ پڑھی ہیں. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ التفات کسے کہتے ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، التفات کی ایک صورت بما مثال کے آپ نے ذکر کرنی ہے کمنٹ باکس کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.